السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اور ناظرین اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ پلیز آپ کی مدد ہمارے چینل کو اور زیادہ مضبوط کرے گی، اور یہ کوئی سرکاری چینل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ ظلم و ناانصافی کے خلاف اسی طرح ہم آواز مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین اس وقت انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ سعودی عرب میں جہاں کورونا وائرس کو لے کر بہت زبردست انداز میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے، اس وقت وہاں سے خبر یہ آئی ہے رمضان شریف کو لے کر حرمین شریفین میں اعتکاف اور تراویح کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے پیر کے روز ٹویٹر پر یہ اعلان کیا اور خبر دی کہ رمضان مبارک میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف کا عمل ختم کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح حرمین شریفین کے امور کے چیف سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس امام السدیس نے اعلان کیا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازیوں کی حاضری معطل رہے گی، تاہم اس کے ساتھ دونوں مقامات پر نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ البتہ اس سال تراویح کی رکعت 20 کے بجائے تراویح کی 10 ہی رکعتیں پڑھائی جائے گی۔ ڈاکٹر سدیس نے رمضان کے افطار کی باسکٹ کے تقسیم کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے سیکریٹریٹس کے تعاون سے رمضان افطار باسکٹ پر عمل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ رمضان کے دوران ہر سال حرمین شریفین میں افطار کے دسترخوان کا متبادل ہوگا۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کے ضمن میں اس سال اس دسترخوان کے اہتمام کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت پاکستان سے میری نگاہوں کے سامنے خبر آئی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا مشہور سماجک سیوا کا فلاحی ادارہ ہے ایدھی فاؤنڈیشن۔ جی ہاں، ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی جان لیوا کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فیصل ایدھی کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد انہیں کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ فیصل ایدھی گزشتہ 6 روز سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور انہوں نے 2 روز پہلے کورونا کا ٹیسٹ کرایا تھا۔ فیصل ایدھی نے حال ہی میں صنعتکاروں کے ہمراہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں کورونا وائرس سے متعلق وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا۔ بعد ازاں فیصل ایدھی نے نجی چینل کے پروگرام میں وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ وزیر اعظم نے انہیں پہچانا ہی نہیں اور ان سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ایک بزنس مین صنعتکار نے عمران خان سے میرا تعارف کروایا کہ یہ عبدالستار ایدھی کے بیٹے ہیں، جس پر وزیر اعظم نے ان سے دروازے پر کھڑے کھڑے آدھے منٹ بات کی۔ فیصل ایدھی نے وزیر اعظم سے فلاحی کاموں کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن کی درآمدات پر ٹیکس چھوٹ کی درخواست بھی کی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر بنگلہ دیش سے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں کس طریقے سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک بڑے عالم دین، ایک بڑے مولانا کا انتقال ہوا، جن کے جنازے میں لوگوں نے لاک ڈاؤن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں جمع ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں ایک مذہبی عالم کی وفات پر اس کے جنازے میں شرکت کے لیے کئی دیہاتوں سے ہزاروں لوگ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے وضع کردہ پروٹوکول کو توڑ کر جمع ہو گئے، جس کے بعد حکومت کو کئی دیہاتیوں کو کوارنٹائن کرنا پڑا۔ مقامی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک مقامی عالم دین کی وفات پر دارالحکومت ڈھاکہ سے 60 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک گاؤں میں عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں نے کورونا کی وبا کی وجہ سے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ایک بنگالی پولیس افسر نے بتایا کہ مذہبی رہنما مولانا جبیر احمد
انصاری کے جنازے میں شرکت کے ساتھ دیہات کے تمام لوگوں کو 14 دن کے لیے ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایک جنازے میں شرکت کی تھی اور کورونا کے پروٹوکول کو صریحاً نظر انداز کیا تھا۔ مولانا انصاری کچھ عرصے سے سرطان کے یعنی کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، جو جمعہ کی شام انتقال کر گئے۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے، مگر ایک بڑے عالم دین کے وفات کے بعد ان کے جنازے کی اجازت دی گئی تھی۔ البتہ پولیس کو یہ امید نہیں تھی کہ جنازے میں لوگ بغیر حفاظتی انتظامات کے اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں میں سے اکثر کے پاس ماسک تک نہیں تھے اور انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کسی طرح خیال نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ یہ جنازہ کورونا وائرس پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت دبئی سے متحدہ عرب امارات سے خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو بھارت کے ہمارے سفیر ہے پون کمار، اب ان کو بھی بڑی یعنی شرم محسوس ہو رہی ہے اور ان کو بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اندھ بھکتوں نے وہاں پر بھی گھان گوبر وہاں پر بھی پھیلا دیا اور وہاں کا ایک سوربھ اپادھیائے نامی شخص نے جو سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا اور جس طریقے سے اس نے مسلم مخالف ٹویٹ کیا، تو اب وہاں کے شہزادے غصے میں آ گئے اور وہاں کے حکومت کے بڑے لوگوں نے ٹویٹ کر کے سخت وارننگ دی۔ دراصل دبئی میں مقیم ایک بھارتی ٹویٹ کا اس کا کیا ہوا ٹویٹ کافی وائرل ہو رہا ہے، جس میں اس نے الزام لگایا تھا کہ بھارت میں کورونا بحران کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگ ذمہ دار ہیں، یعنی مسلمان ذمہ دار ہیں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دبئی جیسے شہر کو بھی ہندوؤں نے بنایا تھا۔ خیر، اس کا یہ جس طریقے سے یہاں بھارت میں اندھ بھکت اور ایک ٹولہ ہے وہ جو ماحول خراب کرتا ہے، اور ایک میڈیا کا بھی ٹولہ ہے جسے میں لشکر میڈیا یا لوگ جنتا گودی میڈیا کہتی ہے، تو جیسے یہ یہاں پر ماحول خراب کر رہے ہیں، اس کے اثرات وہاں تک پہنچے اور وہاں پر بھی اندھ بھکت نے غلط ٹویٹ کیا۔ آخر یہ ٹویٹ ہمارے ملک کے لیے مہنگا پڑے گا اور ہمارے ملک کے لاکھوں لوگ ان ملکوں میں جا کر روزی روٹی کما رہے ہیں، مگر یہ اندھ بھکتوں کو ذرا بھی عقل نہیں، گوبر بھرا ہوا ہے دماغ میں، وہاں پر بھی ماحول خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے جانے والے جو وہاں پر روزی روٹی کماتے ہیں ان کو تکلیفیں آ سکتی ہے۔ اور اسی کو لے کر باقاعدہ ہمارے جو بھارت کے سفیر ہیں پون کمار، ان کو بھی تکلیف آئی اور انہوں نے کافی برہم ہو کر وہاں کے ہندوستانی شہریوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر رہنے والا بھارت کا کوئی ویکتی کوئی ایسا ٹویٹ نہ کرے جس سے ہماری تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری تکلیفیں بڑھ جائے۔ ناظرین، اس وقت لاک ڈاؤن میں نرمی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے بھارت میں بھی اور بھارت کے باہر اور بھی کچھ ملکوں میں، کہ کورونا کی جو دوسری لہر ہے، عالمی ادارہ صحت WHO نے وارننگ دیتے ہوئے کہی ہے کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے اور تباہی پھیل سکتی ہے، نقصان بڑھ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے رکن ممالک کو خبردار کیا ہے کہ جلد بازی میں پابندیاں اٹھانے سے دنیا بھر میں وائرس دوبارہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ منگل کو WHO کے سینئر اہلکار ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لاپرواہی کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود کو آگے آ کر ایک نئی طرز زندگی تیار کرنا ہوگا۔ صحت کے عالمی ماہرین کے خدشات ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب امریکہ سمیت کئی یورپین کنٹریز نے اس ہفتے سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا آغاز کر دیا ہے۔ پیر کو امریکہ کی کچھ ریاستوں میں کاروبار اور بزنس کو بڑے پیمانے پر کھول دیا گیا، جبکہ جرمنی، اٹالی اور اسپین جیسے ملکوں میں پابندیاں مرحلہ وار اور بتدریج انداز میں اٹھانے کی شروعات کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد قابو میں آنے کے بعد وہاں آئندہ ہفتے سے اسپتالوں میں معمول کے آپریشن بحال کر دیے جائیں گے۔ حکومتوں کا اصرار ہے کہ جہاں جہاں بھی نقل و حرکت میں نرمی کی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور حفظان صحت کی ہدایات کی پاسداری کرنا ہوگی، لیکن صحت کے ماہرین کو یہ ڈر ہے، یہ تشویش ہے، یہ اندیشہ ہے کہ ہر جگہ اس پر عمل درآمد کرنا یقینی طور پر بڑا مشکل ہے، اور ماہرین کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کورونا کی اگر دوسری لہر چل گئی تو پھر بہت زیادہ تباہی مچ سکتی ہے۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت نے پوری دنیا کو وارننگ دے دی ہے۔